حکومت پاکستان کی جانب سے FATF کے مطالبات کے تناظر میں ملا عبدالغنی برادر سمیت متعدد سینئر طالبان رہنماؤں پر پابندیاں عائد کیے جانے کے 2 روز بعد ہی ملا برادر کی سربراہی میں طالبان وفد کی اسلام آباد آمد پر سفارتی حلقے حیران و پریشان ہیں اور اسے کھلا تضاد قرار دے رہے ہیں۔ تاہم دوسری جانب خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ متضاد قدم یقیناً امریکی آشیرواد کا نتیجہ ہے، جو ہر صورت طالبان کے ساتھ امن معاہدے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اور یقینی طور پر امریکی اثر و رسوخ کی وجہ سے FATF کے کرتا دھرتا افراد کو بھی اسلام آباد کے اس ایکشن پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر سے ایک اعلیٰ سطح کا وفد ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں امن عمل کے حوالے سے مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ چکا ہے۔ یہ وفد ایک ایسے وقت میں پاکستان آیا ہے جب حال ہی میں حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحت طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر سمیت افغان طالبان کے سینئر رہنماؤں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حکومت پاکستان کے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے افغان طالبان نے کہا تھا کہ ان کے سینئر رہنماؤں پر مالی پابندیاں سخت کرنے کے اعلان سے بین الافغان مذاکرات رکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، جس سے افغانستان میں امن عمل متاثر ہوگا۔ خیال رہے کہ پاکستان نے عالمی سطح پر مالیاتی امور میں بلیک لسٹ ہونے سے بچنے کے لیے افغان طالبان کے خلاف سخت مالی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اسلام آباد کی جانب سے اقدام ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب افغان طالبان اور امریکہ کے مابین رواں برس 29 فروری کو امن معاہدہ طے پانے کے بعد اب طالبان افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کی جانب گامزن ہیں، جبکہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی طرف سے بلیک لسٹ کی تلوار بھی پاکستان کے سر پر لٹک رہی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جن درجنوں افراد پر مالی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان میں طالبان مذاکراتی ٹیم کے رکن ملا عبدالغنی برادر، طالبان کے نائب سربراہ سراج الدین اور حقانی خاندان کے متعدد افراد شامل ہیں۔ پابندی کی زد میں آنے والے گروپوں کی فہرست میں طالبان کے علاوہ دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ ملا برادر افغانستان میں طالبان تحریک کے بانیوں میں سے ہیں۔ جب سن 2001 میں افغانستان پر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے حملہ کیا تو اس وقت ملا عبدالغنی برادر روپوش ہو گئے تھے۔ پھر سن 2010 میں پاکستانی حکام نے انہیں کراچی سے گرفتار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سن 2013 میں جب طالبان سے مذاکرات کی بحث شروع ہوئی تو طالبان کی طرف سے مذاکرات کے آغاز کے لیے ملا عبدالغنی برادر کی رہائی کی شرط رکھی گئی تھی۔ افغان حکومت کی جانب سے ملا برادر کی رہائی کی باتیں کی گئیں اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ملا برادر کی رہائی کا عندیہ بھی دیا تھا، مگر ان کی رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ بالآخر اکتوبر سن 2018 میں پاکستان نے ملا برادر کو قید سے رہا کیا۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا برادر کے خلاف پاکستان کی جانب سے پابندی عائد کرنے کا فیصلہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے بلیک لسٹ سے بچنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور طالبان کے بہت سے رہنما سن 1980 کی دہائی میں سوویٹ وار کے دوران امریکہ کے اتحادیوں کا حصہ تھے اور کافی عرصہ پاکستان میں مقیم رہے۔ سن 2001 میں 9/11 حملوں کے بعد امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد طالبان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ اگرچہ پاکستان نے انہیں اپنی سرزمین پر پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا، تاہم واشنگٹن اور کابل دونوں ہی اسلام آباد پر انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن کے قیام کے لیے طالبان، افغان حکومت اور امریکہ کے مابین مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں 29 فروری کو واشنگٹن اور طالبان کے مابین امن معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کا مقصد امریکہ کی افغانستان میں لگ بھگ 20 سال کی فوجی مداخلت کو ختم کرنا اور 4 دہائیوں سے جنگ کے شکار افغانستان میں امن بحال کرنا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس پیرس میں FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا، جبکہ اب تک صرف ایران اور شمالی کوریا کو ہی بلیک لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طالبان پر پابندی کے حوالے سے کمیٹی کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تھا، جس میں رکن ممالک کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ افراد پر سفری اور اسلحے کی پابندیاں عائد کریں یا ان کے فنڈز اور دیگر مالی وسائل کو منجمد کریں۔ اب حکومت پاکستان کی جانب سے ملا عبدالغنی برادر پر پابندیوں کے 2 روز بعد اسلام آباد میں انہی کی قیادت میں وفد کے استقبال سے متضاد پالیسی پر چہار جانب سے حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تاہم عالمی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ FATF کی سفارشات پر حکومت پاکستان نے عمل درآمد کر کے اپنی سنجیدگی کا ثبوت دیا ہے۔ تاہم ملا عبدالغنی برادر کی اسلام آباد میں آمد یقیناً امریکی آشیرواد کا نتیجہ ہے، کیونکہ واشنگٹن رواں برس قطر میں 29 فروری کو طے پانے والے تاریخ ساز معاہدے کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان پر انحصار کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسلام آباد کے اس متضاد اقدام سے اگر FATF کو کوئی شکایت ہوئی تو امریکہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ بصورت دیگر یہ کھلا تضاد پاکستان کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।